مرزا غالب اور شاعر عوام حبیب جالب جسارت تو کر بیٹھا یہ جو ایک بلکہ میری کتاب جالب جالب جس کے 7 ایڈیشن چھپ چکے ہیں اور جس کا ایک چیپٹر جالب اور غالب بھی ہے، اور میں نے کہا تھا اس کو میں نے پہلی بار لندن میں پڑھا، داد پائی تو لکھنے کی وجہ کر بیٹھا، اور پھر ابھی جب نیریٹو میں اس کا ایک پارٹ یعنی پہلا پارٹ آیا تو کافی اس کی داد ملی منفرد ہونے کی، اور کچھ لوگوں نے سوال بھی کیے، اس پر بھی آؤں گا۔ اب میں ایک حساس موضوع ہے، جیسے میں نے کہا کہ غالب اور جالب کی زندگی میں بڑا آپ دیکھیں ایک یعنی جیسے مرزا غالب ہمیشہ تنگ دستی میں رہے، کرائے کے گھر میں رہے، یعنی عادت اور علت ایک ہی تھی کہ وہ مینوشی تھی، گانا سننے کا بھی شوق تھا، اور یعنی جیسے اس زمانے میں بالا خانے کہتے ہیں، مجرا کہتے ہیں، اس زمانے میں بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونا بڑے فخر کی بات تھی۔ جالب صاحب نے بھی لاہور کے 2 کمروں میں گزارا کیا سارا زندگی، کثیر عیال تھے، کوئی نوکری نہیں تھی، پکے مارکسسٹ تھے، عوامی شاعر تھے، سیاسی وابستگی رکھی، بھٹو حکمراں تھا تو اس کی بھی دعوت ٹھکرا دی، اور جیل دونوں گئے، اور ایسے جیل میں جالب صاحب تو خیر سیاسی طور پر گئے، مرزا صاحب کی جیل اپنے اس طرح ہوئی کہ مینوشی اور جوا کھیلتے ہوئے پکڑے گئے۔ اب میں نے کہا نا کہ جالب صاحب کے بارے میں بآسانی گفتگو کر سکتا ہوں، عوامی شاعر، عوامی زبان، لیکن مرزا غالب ایک مشکل گو شاعر تھے، اسی لیے ڈاکٹر گوپی چند نارنگ نے کہا تھا کہ ہندوستان کے پاس 2 چیزیں ایسی ہیں جو ملی، ایک تاج محل اور دوسرے مرزا غالب۔ تو اس کے لیے مجھے جب میں غالب پر گفتگو کروں تو رجوع کرنا پڑتا ہے، اور جیسے میں نے اس وقت بھی ذکر کیا کہ ہمارے بہت بڑے برصغیر پاک و ہند کے گلزار صاحب شاعر بھی، فلم ساز بھی، بڑی اچھی فلمیں بنائیں، اور ماشاءاللہ ان کو حیات دے، ان کے گیت بڑے مقبول ہوئے۔ انہوں نے غالب پر ایک کتاب لکھی جس سے میں نے رجوع کیا اور لیا، اور جب میں ان کا ذکر کرتا ہوں تو پھر مجھے اس کا خیال رہتا ہے کہ غالب پہ جیسے میں نے شعر کہا نا کہ جالب صاحب کو تو جالب صاحب کی شاعری کی بڑائی ہے، اور مجھ جیسے طالب علم کی کہ یاد رہتا ہے۔ غالب کا شعر اگر یاد بھی رہے تو اس میں بعض وقت غلطی بھی ہوتی ہے، جیسے میں نے کہا نا مشکل پسند شاعر تھے اردو کے، ایک ایک مصرع۔ اب میں نے جو مرزا غالب کی اور جالب صاحب کی مینوشی کا ذکر کیا ہے، اور جو خوف خلق خدا کے سبب اللہ بھٹو صاحب کو اور زیادہ درجان بلند کرے، اپنے زمانے میں بند کر گئے، اور یقین ہے کہ وہ بند ہی رہے گی۔ تو ذکر کروں گا مرزا غالب کا کہ مرزا صاحب، جالب صاحب کو بھی میں نے دیکھا، ان کی بیگم بھی بہت سے ملاقات بھی ہوئی۔ مرزا غالب کو اس طرح بڑی دستیاب نہیں ہوتی تھی، اور دستیاب ہوتی تھی تو فوراً ختم ہو جاتی تھی۔ مرزا غالب گھر میں بیٹھے ہیں، اپنی بیگم، اور ان کی بیگم بھی انہوں نے بڑی خدمت کی، ان سے اپنی شراب نوشی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دکھ بھرے لہجے میں کہتے ہیں، لوگ باغ تو بے فکرہ کہتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، مرزا شراب پیتے ہیں، لوگ کیا جانے میں کیوں شراب پیتا ہوں، کیوں جوا کھیلتا ہوں، اگر وہ بھی نہ کروں تو گھٹ کر مر جاؤں بیگم، غم میں ہنس بول لیتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں رونا نہیں آتا۔ مرزا غالب اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں، دیوان کے پاس ایک شمع جل رہی تھی، سامنے لکھنے کی چوکی پر کاغذ قلم دوار، پاس ایک آدھی بوتل شراب، اس کے سامنے بھرا ہوا جام، کونے میں کئی خالی بوتلیں۔ ایسے عالم میں مرزا پر شعر اتر رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جیسے مرزا پہ شعر اترتے تھے، جالب صاحب پہ بھی اشعار کا نزول ہوتا تھا۔ میں نے کئی بار دیکھا کہ میرے گھر آئے اور انہیں اس شام پڑھنی ہیں، تو ایک دن یہ بھی ہوا کہ ایک میری بیٹی
5-6 سال کی ہوگی بڑی بیٹی ماشاءاللہ، اب دبئی میں ہے، کچھ گنگنا رہے تھے تو جالب صاحب کا وہ میری بیٹی نے اتنا آسان شعر ہوتا تھا، 6-7 سال کی ہوگی، مصرع پڑھا غالباً یہ جو جالب صاحب اس وقت پڑھنے جا رہے تھے، ظلمت کو ضیا سر کو صبا بندے کو خدا کیا لکھنا۔ تھوڑی بات دیکھا کہ میری بیٹی مرحبا بھی وہ مصرع سنا رہی ہے، تو جالب صاحب بڑے حیران ہوئے اور فوراً ہی بے ساختہ جالب صاحب نے یہ شعر پڑھا مرحبا کے حوالے سے، وزن میں بحر میں شعر تو نے پڑھا، وزن میں بحر میں شعر تو نے پڑھا، مرحبا 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 مرحبا۔ دیکھیے مجھے ابھی تک یاد ہے، کوئی کتنے 35-40 سال پرانی بات ہوگی۔ یہ لیجئے اپنا ذکر لے بیٹھا، جو سب سے ایک بور بات ہوتی ہے بقول فیض۔ تو اب دیکھیے شان نزول ہو رہی ہے، اس عالم میں مرزا پہ شعر اتر رہے ہیں۔ گھر ہمارا جو نہ روتے بھی تو ویراں ہوتا، بہر گر بہر نہ ہوتا تو بیاباں ہوتا، بس کہ دشوار ہے کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ مرزا نے سامنے اپنی بڑی بوتل اٹھائی، خالی تھی، ملازم خاص کلو میاں پاس ہی بیٹھے تھے، بادام پستے کی رکابی۔ مرزا کہتے ہیں کلو میاں یہ بوتل ہٹاؤ سامنے سے، اس کا خالی چہرہ اچھا نہیں لگتا ہمیں۔ کلو میاں نے خالی بوتل اٹھائی، مرزا نے خالی بوتلوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ان میں دیکھو اگر کچھ نظر آئے قطرے بچے ہیں ہوں۔ کلو میاں منہ لگا نوکر تھا، کہنے لگا مرزا صاحب آپ جس بوتل سے پئیں اس میں قطرہ بچتا ہے کبھی؟ مرزا ایک لمبی ہوں لے کر بڑے کرب سے کہتے ہیں میں سے غرض نشاد کس روسیہ کو ہے۔ وہ میں نے کہا نا غالب مشکل پسند شاعر، لیکن ان کے اشعار جو ہے وہ محاورہ بن جاتے تھے۔ میں سے غرض نشاد کس روسیہ کو ہے، یک گونہ بے خودی مجھے دن رات چاہیے۔ میں سے غرض نشاد کس روسیہ کو ہے۔ غالب جیسے عظیم شاعر، بادشاہ کا دربار اگر حاضر ہوتے ہو ان کے لیے اگر قصیدے پڑھتے تو کیا نہیں ملتا، جیسے ابراہیم ذوق کو، لیکن ایک انا پرستی، اور پھر شراب کے بعد جوا، جو مرزا کو جیل لگ گئی۔ مرزا کی گرفتاری کی خبر بہرحال بہادر شاہ تک پہنچی۔ انہوں نے مجسٹریٹ کو خط لکھا کہ ہماری خواہش ہے کہ اب دیکھیے ایک بہرحال بادشاہوں کی کہ وہ خط لکھ رہے ہیں کہ مرزا نوشہ کو سزا نہ دی جائے، اور ہمارے حکمراں جالب صاحب کو جیل میں بھجواتے تھے، خاص طور پر کالا باغ دور میں تو میاں والی کی کچی جیل میں بھجواتے تھے۔ ایوب خان نے بھی جیل بھجوایا، ضیاء نے بھی بھجوایا، بس کسی بھی دیکھے کہ شاعر عوام حبیب جالب کے دور میں بھی جیل گئے اور بدترین جیلوں میں گئے۔ اور باحثر دیکھیں کیسی بے بسی تھی اس وقت کے مغل بادشاہ کی کہ ایک مجسٹریٹ سے، آپ دیکھیں بادشاہوں کی بھی مجبوری، آپ نے دیکھی نہیں 18ویں 19ویں 20ویں ترمیم کس طریقے سے ایک آرڈر کے ذریعے پاس کرائی گئی، اور یہ جو تھی یہ کس طریقے سے آئی تھی، جو ترامیم جس میں سپریم کورٹ ختم کر دی گئی۔ میں ساتھ ساتھ ذرا اس کو غالب اور جالب کا ذکر آ رہا ہے تو حالات حاضرہ سے کر رہا ہوں کہ 100 سال پہلے یا 50 سال پہلے یہ شاعر کس طرح لڑتے تھے، کس بے بسی میں ہوتے تھے، اور آج دیکھیں نہ جالب غالب جیسا کوئی شعر کرتا ہے، نہ مزاحمت کرتا ہے، نہ کوئی جج اس طرح کرتا ہے، نہ مجسٹریٹ کرتا ہے۔ لیکن وہ اب بادشاہ مجسٹریٹ سے درخواست کر رہے ہیں کہ مرزا نوشہ یعنی غالب کو کی شاعر کو رہا کر دیا جائے۔ سارا شہر دلی اس بات سے گونج رہا تھا مرزا غالب حوالات میں بند ہیں، اور ایک بادشاہ ایک مجسٹریٹ کے سامنے کتنا بے بس ہے۔ ادھر غالب زندہ میں غزل سرا ہیں، دوست غمخواری میں میری صحیح فرمائیں گے کیا، زخم کے بھرنے تلک ناخن نہ بان آئیں گے کیا، ہیں گرفتار وفا زندہ سے گھبرائیں گے کیا، ہے اب اس معمورے میں قحط الفت غالب اسد، ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہیں کھاویں گے کیا۔ کھاویں گا لفظ دیکھیے ہم نے۔ اور پھر مرزا غالب کی اسیری میں ایک عجیب بات اور بھی میں جو کہہ رہا تھا کہ ان کی مینوشی کے ساتھ ساتھ دونوں میں حصے مزاح بہت تھی، مرزا غالب میں بھی اور شاعر عوام حبیب جالب میں۔ ہم جو ان کی محفلوں میں بیٹھے ہیں اور دیکھا ہے تو یہ میں ذرا گفتگو کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں۔ مرزا غالب کی اسیری کا سنا، ان کی اشعار کا سنا، وہ رہا بھی ہو گئے۔ اب جالب صاحب پر میں آ رہا ہوں، جہاں ذرا چلتے تھے مرزا غالب کی حصہ داری دیکھیں کہ برابر کی کوٹری میں
کوئی سسکنے کی آواز سنی، ایک لڑکا رو رہا تھا۔ مرزا نے پوچھا کیا ہوا؟ لڑکے نے روندی ہوئی آواز میں کہا قید ہو گئی 3 ماہ کی۔ تو کیوں رو رہے ہو؟ لڑکے نے کہا آج میری شادی ہونے والی تھی۔ مرزا غالب مسکراتے ہوئے بولے میاں صاحب دے 3 ماہ کی نہ ہوتی تو عمر بھر کی قید ہو جاتی۔ اللہ بڑا کارساز ہے، اس قید سے تو بہرحال 3 ماہ بعد چھٹ جاؤ گے، اس قید سے جو یعنی شادی کی کبھی نہیں چھٹتے۔ اور مرزا غالب نے جس طرح اپنی شراب نوشی کو نہیں چھپایا، جالب صاحب نے بھی کبھی نہیں چھپایا۔ ہم لوگ پریس کلب میں بیٹھتے تھے، لاہور میں بیٹھتے تھے، ساری دنیا کو بھی پکڑا پر تھا۔ جب ضیاء الحق کا دور آیا، خدا میں نے پھر بھٹو صاحب کو یاد کر رہا ہوں، پابندی لگا گئے، تو ضیاء الحق کے دور میں پہلا جو کیس بنا شراب نوشی کا وہ جالب صاحب پہ بنا۔ اور اس سے پہلے جالب صاحب کہنے لگے، میں ایک دن گیا سول اسپتال، وہاں جو اسپتال تھا سرجن کے پاس، اور اس سے میں نے کہا بھائی میں آ رہا ہوں۔ اب وہ جالب صاحب کی دوستی تو ہوتی تھی، کیونکہ جو شراب نوشی میں پکڑے جاتے ہیں تو ان کی جو ہے وہ فوراً پہلے ٹیسٹ اسپتال میں ہوتا ہے۔ وہ ہمارے سنا منہاج بننا صاحب صحافی تھے، ان کو بھی پکڑا اور ہوا۔ پھر جالب صاحب کو وہ پولیس والے پکڑ گئے، تھانے میں لے گئے، تو وہاں ٹیسٹ ویسٹ ہوئے ان کے، تو ٹیسٹ میں یقیناً شراب نکلنی تھی۔ خیر ہمدرد تھا پولیس سرجن، اس نے پھر انہیں چائے پلائی 5-6 کپ، پھر کہا پھر بھی نہیں نکلی، پھر بھی تھوڑی سی نکل آئی کیونکہ ڈرنک تھی، شراب تھی۔ خیر اب دیکھیں اس زمانے کے پولیس والے ایسے پولیس سرجن کہ انہوں نے پھر وہ جو سپاہی کھڑا تھا نا، اس سے کہا بھائی تم اپنا پیشاب دیا، اور وہ اس میں کیا نکلنا تھا پولیس والے کے بیچارے۔ اس طرح جالب صاحب کی ضمانت بھی ہو گئی۔ اور ہاں کہتے تھے یہ سنے کہ جو جالب صاحب کو جس طرح مرزا کو جوئے کی اور شراب کی لت تھی، اور بالا خانے اور کوٹھے پہ جانا کوئی معیوب بات نہیں تھی۔ فیض صاحب ہوئے، چراغ حسرت ہوئے، جوش ہوئے، جاتے تھے۔ ابھی مجھے کوئی ابھی فرض اللہ بابر صاحب نے بھی اس مضمون کو پڑھنے کے بعد کہا کہ جالب تو ایسا نہیں کرتے تھے، تو پھر میں نے انہیں ایک قصہ سنایا کہ ایوب خان کے بھٹو کے ضیاء الحق کے زمانے میں کیونکہ شراب نوشی پر پابندی تھی، جالب صاحب گھر سے نکلے، انہیں پکڑا گیا۔ پکڑنے کے بعد میاں کوئی جسٹس اسم ریاض سے کون تھے، ان کی عدالت میں پیش کیا گیا، اور وہ گواہ پیش ہوا۔ ان کے ساتھ ایک بہت مشہور بدماش تھا وارث، اور ساتھ میں ایک جالب صاحب کا بیگ جس میں شراب کی بوتل، اور میاں قصوری کھڑے ہوئے، ان کے ہمیشہ کھڑے ہوتے تھے۔ میاں محمود علی قصوری بہت بڑے وکیل، یہ خورشید قصوری وزیر خارجہ کے والد۔ تو جالب صاحب نے کہا، اس نے کہا نا کہ یہ وارث بدماش جو تھا، جھوٹا کیس جیسے آج کل جھوٹے کیس بنتے ہیں، کیس یہ بنا کہ وارث نے جو ہے کوٹھے پہ گانا سن رہا تھا، جالب صاحب نے اس کو کچھ تکرار ہو گئی اس خاتون کے گانے پہ، وارث نے وارث کو چاقو مار دیا جالب صاحب نے۔ اس پہ میاں صاحب نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، جالب نے، میں جانتا ہوں بڑا شریف خاندان کا ہے، اس نے کسی کو آنکھ نہیں ماری، یہ چاقو کیا مارے گا؟ اس پر جج کہتے ہیں اسم ریاض کہ بھئی یہ تو ساری لاہور جانتا ہے، سارا پاکستان جانتا ہے کہ جالب شراب پیتے ہیں۔ تو انہوں نے میاں صاحب نے کہا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ تو اس پہ جیسے اسم ریاض نے کہا میاں صاحب یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں، سارا بوتل نکلی ہے۔ تو اس پہ میاں صاحب کہتے ہیں بھائی یا تو یہ جو آدھی بوتل نکلی ہے نا، انہوں نے کہا جی ہاں، انہوں نے کہا یا تو خالی بوتل ہوتی ہے پوری ہوتی، یہ نہیں ہو سکتا کہ جالب کے بعد آدھی بوتل نکلتی۔ خیر جج بھی اس زمانے کے بڑے روایتی تھے، ہنس پڑے، اور جالب صاحب کو ضمانت مل گئی۔ مرزا غالب اور جالب صاحب پر جو گفتگو کا سلسلہ شروع کیا ہے، پہلا پارٹ اور اب یہ دوسرا، اور کوشش کر رہا ہوں کہ جیسے آگے بڑھوں، شراب نوشی اور میں نوشی کے علاوہ جو ان کی پر بیتی ان دونوں شاعروں پر، غالب پر اور جالب کا، اس کا احاطہ کر سکوں۔ صحافت کا طالب علم ہوں، ادب کا تو بس تھوڑی سی واقفیت ہی ہے، لیکن مرزا غالب اور جالب کو پڑھتا رہا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس زمانے میں جو دور ہو چکے ہیں ان شعراء سے، ان کی جدوجہد سے، آج کے دور میں یہ جو عدالتوں میں ہو رہا ہے، جو جس طرح سیاست میں نہیں آؤں گا کہ غالب جالب کا ذکر ہے، کوئی جالب جیسا مصرع نہیں آ رہا۔ ایک مصرع ہوتا تھا، ٹریول کرتا تھا، بندے کو خدا کیا لکھنا ضیاء الحق کے دور میں،
میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا، لاڑکانے چلو ورنہ تھانے چلو، ڈرتے ہیں بندوقوں والے. ایک مصرع اس پورے دور کے بارے میں آپ نے کوئی سنا جو ٹریول کر گیا ہو؟ نہیں. ایسے ہی غالب جیسا کوئی دوسرا شاعر آیا؟ نہیں. مرزا جالب کے دوسری جو ابھی شروع کی ہے، اختتام تک پہنچنا مشکل ہو رہا ہے، لیکن پھر آئندہ حاضر ہوں گا. For more updates, subscribe now and press bell icon.